بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له كاتصال زوال ملك المتعة بألفاظ العتق طبعا لزوال ملك الركبة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاتصال سبباً کی دو قسمیں، اتصال الحکم بالعلت اور اتصال الفرع بالسبب. اتصال الفرع بالسبب توجہ ہے، ذہن میں رکھیں. اصطلاحی طور پر اصطلاح اصولیین میں سبب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما یکون مفضیا الی الحکم ولا یضاف الیہ وجود الحکم ولا وجوبہ. وہ امر جو حکم کی جانب لے جانے والا ہو، ما یکون مفضیا الی الحکم، جو حکم کی جانب لے کے جانے والا ہو. میں نے آپ کو بتایا آگے چل کے سبب، علت، علامت، شرط، ان کی جو بحث آئے گی تو ان کے بیچ فروق مزید واضح ہو جائیں گے. آپ فی الحال یوں سمجھ لیں کہ آپ کنویں سے پانی نکالتے ہیں، تو جو کنویں سے پانی آپ نکال رہے ہیں، یہ جو رسی ہے یہ سبب ہے، رسی سبب ہے. تو اب یہ مفضی الی الحکم ہے. ما یکون مفضیا الی الحکم ولا یضاف الیہ وجود الحکم ولا وجوبہ، جس کی جانب نہ حکم کے وجود کی نسبت ہو نہ وجوب کی نسبت ہو، نہ وجود کی نسبت ہو نہ وجوب کی نسبت ہو، البتہ وہ حکم کی جانب لے کے جانے کا ایک رستہ، ایک ذریعہ، ایک طریق بنے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ما یکون مفضیا الی الحکم ولا یضاف الیہ وجود الحکم ولا وجوبہ، ولا یضاف الیہ وجود الحکم ولا وجوبہ. قفل مدینے لگایا کیا سب نے؟ جی لگ ایسے رہا ہے. تو جس وہ امر جو حکم کی جانب لے کے جانے والا ہو اور اس کی جانب نہ حکم کا وجود، نہ حکم کے وجود کی اضافت کی جائے نہ حکم کے وجوب کی اضافت کی جائے، یہ سبب ہے. ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ سبب، سبب حقیقی. یہ ہے سبب حقیقی. بات سمجھے؟ معنی کریں. اور دوسرا فرع کا اتصال ساتھ اس امر کے جو سبب محض ہو. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ سبب کی آگے کئی قسمیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سبب، علت، علامت، شرط، ان کی بات آگے چل کے آ رہی ہے. سبب کی کئی قسمیں ہیں. سبب فی مان علت ہے، سبب محض ہے، وغیرہ وغیرہ، سبب تام ہے. سبب محض کس کو کہیں گے؟ سبب محض کس کو کہیں گے؟ سبب محض اس کو کہیں گے کہ جس کی جانب نہ حکم کی اضافت ہو اور نہ ہی سبب اور حکم کے بیچ حائل علت کی اضافت ہو. بات سمجھے؟ یہ درجہ ہے سبب کا، اس کے بعد علت ہے، اس کے بعد حکم ہے. آسان پہچان، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن آپ قاعدہ اکثریہ کہہ لیں یا برائے تقریب کہہ لیں. یہ سبب ہے، یہ علت ہے، یہ حکم ہے. سبب کی علامت یہ ہے کہ اس کے اور حکم کے بیچ علت حائل ہوتی ہے. علت کی علامت یہ ہے کہ اس کے اور حکم کے بیچ کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سبب کی علامت یہ ہے کہ اس کے اور حکم کے بیچ ایک تیسری چیز حائل ہوتی ہے جسے علت کہتے ہیں. یہ سبب ہے، یہ حکم ہے، بیچ میں علت ہے. برخلاف علت اور حکم کے بیچ کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوتی. بالعموم ایسے ہوتا ہے، لیکن کبھی سبب محض نہیں ہوتا، سبب فی مان علت ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کی بات آگے چل کے آتی ہے. بات میری سمجھ رہے نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ سبب محض کی جانب نہ حکم کی اضافت ہوگی نہ علت کی اضافت ہوگی. سبب کی جانب نہ حکم کی اضافت نہ ہی علت کی اضافت، یہ ہے محضیت. بات میری سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ولا یضاف الیہ وجوب الحکم ولا وجودہ، یہ تو ہو گیا حکم. لیکن اسی سبب کو درجہ محض پہ لانے کے لیے سببیت محضہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ بیچ کی جو علت ہے، حکم کی تو اضافت ہے ہی نہیں اس کی جانب، اس علت کی بھی اضافت نہ ہو. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ تو جب انہوں نے کہا نا سبب محض، کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی اس کی جانب نہ حکم کی اضافت ہوگی نہ حکم اور سبب کے بیچ پائی جانے والی علت کی اضافت ہوگی. اتنی بات سمجھے؟ جی. جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی
تو اب آگے جو انہوں نے مثال دی ہے وہ ممثلہ کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ مثال یہ کہ کسی شخص نے اپنی باندی سے کہا، کنیز سے کہا انتی حرہ، کیا بولا؟ انتی حرہ، یہ ہے لفظ عتق۔ لفظ عتق سے ہوتا ہے زوال ملک رقابہ، زوال، اور اس کے واسطہ سے ہوتا ہے زوال ملک متع، زوال ملک متع۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہے انتی حرہ لفظ عتق، یہ ہے زوال ملک رقابہ، اگلے درجے میں ہے زوال ملک متع۔ تین چیزیں ہوئیں، ذہن میں رکھیں، لفظ عتق اور زوال ملک متع کے بیچ زوال ملک رقبہ حائل ہے نہیں، یہ سبب ہے، یہ علت ہے، یہ حکم ہے۔ اتنی بات سمجھے نہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو ابھی ہم بات کیا کر رہے تھے کہ سبب محض کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ تو حکم کی اس کی جانب اضافت ہو اور نہ ہی علت کی اس کی جانب اضافت ہو۔ لیکن ذہن میں رکھیں اس مثال میں علت کی اضافت ہے کس کی جانب؟ الفاظ عتق کی جانب۔ بھئی اگر پوچھے کہ یہ آزاد کیوں ہوئی، یہ کنیز آزاد کیوں ہوئی، یعنی زوال ملک رقبہ کیوں ہوا، زوال ملک رقبہ کیوں ہوا، تو جواب کیا ملے گا کہ اس نے انت حرہ کہا۔ زوال ملک رقبہ کا حصول کس سے؟ انت حرہ سے، ایسا ہے نہیں ہے؟ زوال ملک متع جو ہے وہ تو زوال ملک رقبہ کے باعث ہے، زوال ملک رقبہ کیوں ہے؟ انت حرہ کے باعث، ایسا ہے نہیں؟ تو اب یہ جو بیچ میں علت ہے یہ اس کی جانب مضاف ہے نہیں ہے، تو پھر یہ سبب تو ہوا لیکن سبب محض تو نہ ہوا۔ اعتراض بنا نہیں بنا؟ کاظم، یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لیس بعلۃ وضعت لہ، یہ لیس بعلۃ وضعت لہ، یہ اس وام کا ازالہ اور اس اعتراض کا جواب ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ سببیت محضہ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے حکم کا وجوب اور وجود کوئی بھی اس سبب کی جانب مضاف نہیں، یوں ہی علت بھی مضاف نہ ہو، ضروری ہے۔ لیکن ما نحن فی میں جہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جہاں ہماری بات چل رہی ہے، ما نحن فی میں سبب محض سے مراد وہ نہیں ہے اصطلاحی جس میں جو علت ہے اس کی بھی اضافت نہ ہو سبب کی جانب، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد محض اتنا ہے کہ یہ ایسا سبب نہ ہو کہ جو علت موضوع للحکم ہو۔ سمجھو بات کو؟ یعنی محضی سببیت محضہ کے لیے جو اضافی امر ضروری تھا نا، کیا کہ حکم کی بھی اضافت نہ ہو، علت کی بھی اضافت نہ ہو، یہ یہاں ملحوظ نہیں ہے۔ یہاں پر فقط اتنا ملحوظ ہے کہ یہ ایسا امر ہو جو اس حکم کے لیے وضع کی ہوئی علت نہ ہو، عام ازیں اس علت کی اس کی جانب اضافت ہو یا علت کی اس کی جانب اضافت نہ ہو۔ بات سمجھو نہیں سمجھے؟ جواب بنا نہیں بنا؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی حاصل جواب یہ ہے کہ گو مشہور سبب محض کے مشہور معنی وہی ہیں جس کو لے کر آپ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ہماری مراد وہ نہیں ہے۔ ہماری مراد یہ ہے سبب محض سے کہ لیس بعلۃ وضعت لہ، جو ایسی علت نہ ہو جو موضوع للحکم ہو، ایسی علت نہ ہو جو موضوع للحکم، بس اتنے معنی مراد ہیں، باقی جو اضافت وغیرہ والے وہ معنی مراد یہاں پر نہیں ہیں۔ میری بات آپ سمجھے؟ خلاصے گفتگو پھر سمجھے۔ انہوں نے کہا سبب محض، میں نے آپ کو بتایا کہ سبب محض کیا ہے، سبب بتا دیا کہ ما یکون مفضیًا للحکم ولا یضاف الیہ وجوب الحکم ولا وجودہ، وجوب الحکم ولا وجودہ، جو مفضی للحکم ہو اور حکم کا وجوب اور وجود کوئی بھی اس کی جانب مضاف نہ ہوتا ہو، یہ سبب ہے۔ سبب کے پھر آگے کئی اقسام ہیں۔ سببیت محضہ کے لیے ضروری ہے کہ حکم کی بھی اس کی جانب اضافت نہ ہو اور حکم اور سبب کے بیچ پائی جانے والی علت کی بھی اس کی جانب اضافت نہ ہو۔ اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اس مثال کو لے کر اعتراض ہے کہ مثال مصلہ کے مطابق نہیں ہے۔ تفصیل اس اجمال کی ہے کہ مثال میں آپ نے کہا کہ الفاظ عتق، زوال ملک رقبہ، زوال ملک متع، ٹھیک ہے، زوال ملک متع کے لیے الفاظ عتق یہ سبب ہیں، الفاظ عتق اس کے لیے سبب ہیں،
لیکن سبب محض والی جو تم نے بات کی وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ سبب محض کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیچ میں پایا جانے والی جو بیچ میں پائی جانے والی جو علت ہے اس کی بھی اس کی جانب اضافت نہ ہو۔ یہاں پر تو اضافت ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ زوال ملک رقبہ کیوں ہوا، اس نے انت حرہ بولا، وہ انت حرہ نہ بولتا زوال ملک رقبہ نہ ہوتا۔ زوال ملک متع تو اس لیے ہوا کہ زوال ملک رقبہ ہوا، زوال ملک رقبہ نہ ہوتا تو زوال ملک متع بھی نہ ہوتا، لیکن زوال ملک رقبہ کیوں ہوا، اس لیے کہ انت حرہ بولا، تو زوال ملک رقبہ کی جو اضافت ہے وہ تو انت حرہ کی جانب ہے، سبب اعتماد والی بات تو نہیں ہے، اعتراض بنا نہیں۔ یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے لیس بعلۃ ودیعت لہ، یعنی سبب محض کی مشہور معنی وہی ہے جو جس کو لے کر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہ جیسے حکم کی اضافت اس کی جانب نہ ہو، علت کی اضافت بھی نہ ہو، حکم کی نہ ہو علت کی بھی نہ ہو، سبب اعتماد یہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہماری مراد یہ نہیں ہے، ہماری مراد سبب محض سے صرف وہ سبب ہے جو ایسی علت نہ ہو جو موضوع للحکم ہو۔ سبب محض کے معنی وہی ہے جس کو لے کر آپ نے اعتراض کیا، لیکن ہماری مراد نہیں ہے یہاں پر، ہم مراد آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیس بعلۃ ودیعت لہ، نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں ساتھ اس کے جو سبب محض ہو، نہ کہ ایسی علت جو موضوع ہو فرع کے لیے، یعنی حکم کے لیے، فرع کے لیے۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی مثال پیش کی، مثال کی وضاحت پہلے میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ الفاظ کہ جب الفاظ بولے نا انت حرہ بولے تو ملک رقبہ کا زوال، ملک رقبہ کا زوال تو ذہن میں رکھیں، اس سے پہلے بھی آپ یہ مسئلہ یقیناً پڑھ چکے ہوں گے کہ جو کنیز ہے، جو باندیاں ہیں، باندی جو ہے چند شرطوں کے پائے جاتے ہوئے وہ بغیر نکاح کے اپنے مالک کے لیے حلال ہے، چند شرطوں کے پائے جاتے ہوئے بغیر نکاح کے اپنے مالک کے لیے حلال ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات یہ ایک عجیب سی بات لوگوں کو لگتی ہے اور عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ کون سی بات ہے بغیر نکاح کے جو ہے نا وہ اپنے مالک کے لیے حلال۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عجیب اس لیے ہے کہ ہمارے ویسے ہے نا کہ انسان جس چیز کو جانتا نہیں ہے تو انسان اس سے دشمنی کرتا ہے۔ من جاہل شیئا عاداہ، جو جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کو دشمن ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب اس مسئلے کا پتہ نہیں تو انسان اس پہ حیرت کرتا ہے یہ کون سی بات ہے۔ آپ آسان اور سال لفظوں میں سمجھیں، بالکل مختصر انداز میں، کہ جو نکاح ہے، نکاح کیا ہے، وہ اس سے اگر حلت حاصل ہوتی ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سبب شرعی ہے، کس کا؟ حلت کا، ایک سبب شرعی ہے حلت کا۔ تو یہ جو ملکیت ہے یہ بھی سبب شرعی ہے حلت کا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ حلت کے کئی اسباب ہو سکتے، کسی بھی چیز کی حلت کے۔ آپ کسی چیز کو خریدیں، وہ آپ کے ملک میں آ گئی، انتفاع حلال ہو گیا۔ آپ کو کوئی گفٹ کر دے، وہ آپ کے ملک میں آ گئی، انتفاع حلال ہو گیا۔ نہ آپ نے خریدی، نہ آپ کو کسی نے گفٹ کی، اباحت، اس نے کہا یار یہ میری چیز ہے، میری گاڑی کھڑی ہے، آپ اگر اس کو کہیں لے کے جانا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیل بھی میں نے ڈلوا دی ہے، تو اب انتفاع حلال ہے نہیں حلال؟ جی، یا ناجائز ہے کہ نہیں مالک ہوگا تو جب چلا پائے گا، نہیں مالک نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت نے طریقے مقرر کیے ہیں، یہ طریقے ہیں جو حلت انتفاع کے اسباب ہیں، یہ باتیں پائی جائیں گی تو انتفاع حلال، اس کے علاوہ انتفاع حلال نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہاں پر شریعت مطہرہ نے دو طریقے مقرر فرمائے ہیں حلت انتفاع کے، ایک نکاح، دوسرا ملک رقبہ، ایک نکاح، دوسرا ملک رقبہ۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نکاح کس نے مقرر کیا؟ شریعت نے۔ تو شریعت نے نکاح مقرر کیا، صرف ایجاب و قبول ہو گیا تو اس سے انتفاع کی علت حاصل ہو گئی۔ اگر ایجاب و قبول سے انتفاع کی علت حاصل ہو گئی، اس کو بھی شریعت نے مقرر کیا، اور ملک رقبہ پائی جائے تو اس سے ملک متع کی علت ہو، وہ ملک متع حاصل ہو اور انتفاع حلال ہو، تو اس میں کون سا بودھ ہے، کون سی خرابی ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ بات تو ہے نا سبب شرعی کی، جیسے نکاح سبب شرعی ہے ایسے وہ بھی سبب شرعی ہے۔
بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جیسے نکاح سے حاصل ہونے والی اولاد ثابت النسب ہے، اپنی اولاد ہے، ایسی مل کے رقبہ کے باعث جو حاصل ہونے والی حلت ہے، وہاں پر بھی جو اولاد حاصل ہوگی وہ ثابت النسب ہے، اپنی اولاد ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ معاذ اللہ یہ کوئی بدکاری کے زمرے میں نہیں آتا۔ بدکاری اگر کوئی شخص کرتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے یقین ہو، معلوم ہو لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی کہ یہ فلاں لڑکے کا بچہ ہے، جب بھی نسب ثابت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نسب ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عذر و اشارہ یہ سبب مقرر نہیں ہے معاذ اللہ من ذالک۔ لیکن جو مل کے نکاح ہے، مل کے رقبہ ہے، یہ اسباب عذر و اشارہ مقرر ہیں، یہ نسب کا ثبوت ان سے ہوتا ہے۔ نکاح سے جو اگر اولاد پیدا ہو تو یہ ثابت النسب ہے، اسی طرح مل کے رقبہ کے ہوتے ہوئے جو اولاد پیدا ہو یہ بھی ثابت النسب ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص اس کو عجیب سمجھتا ہے، عجیب و غریب کہتا ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی جس چیز کوئی انسان نہیں جانتا ہوتا تو اس پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے ہے؟ تو معلوم نہ ہونا اور بات ہے، لیکن اعتراض کرنا اور بات ہے۔ جب نکاح ہے عذر و شرع ایک مقرر، اچھا نکاح کے ضابطے ہیں، ہر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مل کے رقبہ کے ہوتے ہوئے ہر عورت سے مل کے جو ہے نا وہ حل انتفاع بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جیسے نکاح کے اندر ضابطے ہیں، فلاں فلاں عورتیں ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، فلاں فلاں عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، فلاں عورت کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے فلاں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ضابطے ادھر بھی ہیں، باقاعدہ ایک سسٹم مقرر ہے اس کا۔ جیسے نکاح کے اندر پورا ایک سسٹم مقرر ہے، ایک نظام، مرتبط نظام موجود ہے، اسی طرح مل کے رقبہ کے ہوتے ہوئے مل کے متع کا جو حصول ہے وہاں پر بھی ایک پورا سسٹم مقرر ہے، پورا نظام مقرر ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، مجوسیے سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہاں پر مشرکہ اور مجوسیے سے حل انتفاع بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا ایک بہن ہے کسی کے، وہ کسی کی مملوکہ ہے، دوسری بہن بھی خرید لی ہے، تو ملک میں تو دونوں آ گئی ہیں لیکن دونوں سے حل انتفاع نہیں ہے، دونوں سے حل انتفاع نہیں ہے، کسی ایک سے ہو گیا تو اب جب تک اس کو اپنے اوپر کسی سبب کے ذریعے حرام نہیں کرتا، اسے بیچ دیتا وغیرہ وغیرہ، تب تک اس کی بہن سے کیا حل انتفاع نہیں ہے۔ باقاعدہ ضابطے مقرر ہیں، اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو یہ شریعت کا قصور تو نہیں ہے نا، یہ اشارہ شریف کا قصور ہے، اشارہ شریف کا قصور نہیں ہے، یہ ضابطے مقرر ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بات طویل ہو جائے گی، کہ اس میں معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے بھائی یہ تو معاذ اللہ کوئی شاید شہوت رانی کے باب سے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ نکاح کیا گیا جس میں مرد کا فائدہ، عورت کا فائدہ، آگے نسل چلتی ہے، ایسے ہی ہے یہاں پر بھی مرد کا فائدہ، عورت کا فائدہ، نسل چلتی ہے۔ جو مقاصد نکاح سے حاصل ہو رہے ہیں وہ مقاصد یہاں بھی حاصل ہو رہے ہیں، بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جب اگر ایک عورت سے، ایک باندی سے مالک کا بچہ پیدا ہو گیا، نسب ثابت ہو گیا، اب وہ باندی جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو بیچ نہیں سکتا، اسے بیچ نہیں سکتا، یہ اس کا فائدہ ہوا نہ ہوا؟ دیکھیں بات یہ، ویسے اس نے ساری زندگی ہو سکتا ہے باندھی رہتی، لیکن اب اس سے مالک کا بچہ پیدا ہو گیا، مالک جیسے مرے گا یہ آزاد ہو جائے گی، بات سمجھے؟ مالک جیسے مرے گا یہ آزاد ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسرا آپ یہ سمجھے کہ جب کسی کے بچے کی ماں وہ ہو تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی اہمیت، اس کی حیثیت گھر کے اندر بڑھ جائے؟ بڑھ جاتی ہے نا، حیثیت بڑھ جاتی، اس کا فائدہ ہوا نہ ہوا؟ اچھا اس کی جو اولاد ہے، چلے مالک کی نظر میں اس کی حیثیت بڑھی ہے نہ بڑھی، لیکن اولاد کے لیے تو وہ ماں ہے نا، چاہے وہ نکاح سے ماں ہے یا وہ مطلب مل کے رقبہ کے واسطے سے وہ ماں بنی ہے تو اس کی ماں، تو اس کو عزت ملی نہ ملی، اس کو حیثیت ملی نہ ملی۔ تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اس سے جاہل ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، وہ اگر اعتراض کرے
تو اس کی بات اس کو ہم کیا کہیں، لیکن یہ ایک پورا سلسلہ ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ باندیوں کا اور غلاموں کا جو نظام ہے وہ کوئی اسلام کا اختراع نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بھی بعض حضرات جو ہے وہ اسلام کے جو مخالف ہیں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں وہ جو اسلام کے اندر غلاموں اور بانیوں کے نظام، غلاموں اور بانیوں کا نظام اسلام کا اختراع نہیں ہے، اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہو، نہیں، یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا، اسلام نے آ کر اس نظریے کی اصلاح کی ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اسلام نے آ کر اس نظریے کی اصلاح کی ہے۔ کیسے نظریے کی اصلاح کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلوا اطعموہم مما تأکلون منہ، ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھا رہے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو تم پہن رہے ہو۔ اچھا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے غلام کو ناحق سزا دے رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ضابطے مقرر کی۔ ایک صحابی رسول نے جو ہے نا وہ اپنی کنیز کو چمانٹ لگا دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے کہ پھر اس صحابی رسول کو اپنی کنیز آزاد کرنا پڑی، آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک اور صحابی رسول اپنے غلام کو سزا دے رہے تھے کسی غلطی پر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ناراض ہوئے، وہ صحابی رسول نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کفارہ یمین ہے، اسلام کہہ رہا ہے بھائی غلام آزاد کرو، کفارہ زہار ہے غلام آزاد کرو، روزے کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، قتل کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، قتل خطا کا۔ تو اسلام نے آ کر اس سلسلے کو کیا کیا، اس پہ غلام آزاد کرو، اس پہ غلام آزاد کرو، اس پہ غلام، تاکہ جو غلام ہیں جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ آزادی کی زندگی گزاریں۔ اب ذہن میں رکھیں اسلام آ کر کیا کہتا ہے، اسلام آ کر کہتا ہے بھائی یہ سسٹم یکلخت ختم کر دیا جائے۔ جی مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی آئے اور آ کر کہے بھائی سندھی بولنا مکمل آف، آپ جو بولنی ہے آپ نے عربی بولنی ہے، عربی کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے، لیکن کیسے سسٹم سارے کا سارا درم برم ہو کر رہ جائے گا، یہ ایک نظیر پیش کی ہے۔ تو اب اسلام آ کے کہتا ہے غلام بانیاں سارے ختم۔ اچھا ذہن میں رکھو غلام بانیاں جو مالک ہیں وہ ختم کر دیتے تو مالکوں کو اتنی پریشانی نہیں تھی، اس بات کو سمجھیں، اگر وہ سارے آزاد کر دیتے، پریشانی غلاموں اور بانیوں کے لیے تھی جن کا گھر باری کوئی نہیں تھا، سمجھ رہے ہو نا؟ ان کا تو کوئی گھر بار نہیں تھا نا، وہ تو ان کے مملوک تھے، ان کے پاس رہ رہے تھے، ان کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے کام کاج کرتے تھے، رہائش ان کے ذمے، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ساری ذمہ داریاں مالک کی ہیں، اس کی ذمہ داری ہو سکتا ہے وہ سارا دن کوئی کام کرتا ہی نہ ہو، ضرورت ہی نہ پڑتی ہو، یا تھوڑا بہت کام کر لیا، اتنے کام پہ وہ رہائش کہاں سے بنائے گا، اتنے کام پہ وہ سارے کے سارے معاملات اپنی زندگی کے کیسے پورے کرے گا۔ اس لیے بات سمجھی جائے کہ اول تو اسلام نے اس نظام کو پیش نہیں کیا، یہ قدیم سے چلا آ رہا تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق بنی اسرائیل میں سب سے پہلے یہ غلاموں اور بانیوں کا، کنیزوں کا، ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل میں شروع ہوا یا پہلے شروع ہوا یا بعد میں، کم از کم اسلام نے یہ اس فکر کو ایجاد نہیں کیا، البتہ اسلام نے اس فکر میں اصلاح ضرور کی ہے، فضیلتیں بتائی ہیں، یہ غلام آزاد کرو گے اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا، غلام آزاد کرو گے اس کا اتنا اجر ہے، غلام آزاد کرو گے اس کا اتنا ثواب ہے، اور غلاموں کو حیثیت دی، غلاموں اور بانیوں کو، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھئی ولد ہے، اس کا بچہ پیدا ہو گیا اپنے مالک سے، اب اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، ورنہ جب دل چاہتا بیچ کے جو ہے نا وہ آگے وہ کسی اور کو بیچ دیتا، آگے کسی اور کو بیچ دیتا، وہ مالک مر جاتا، وہ جو ہے نا وہ اس کی اولاد اس کی وارث بن جاتی، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اب اس نے بچہ پیدا کر دیا، اس کے حقوق بن گئے، اس کی حیثیت بن گئی، اس کی ویلیو بن گئی، اب اس پہ کوئی اور مالک نہیں بن سکتا، نہ وہ بیچی جا سکتی، نہ اس کو کوئی وارث بنے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسلام نے آ کر حقوق بتائے، ان کی اہمیت بتائی،
اسلام نے یہ نیا نظریہ پیش نہیں کیا، لیکن اسلام نے آ کر یہ حقوق بتائے، ان کی اہمیت بتائی اور اس نظریے کی اصلاح کی، اور کئی بہانے بتائے، یہ کئی طریقے بتائے کہ یوں غلام آزاد کرو، یوں غلام آزاد کرو، یوں غلام آزاد کرو، کہیں غلام کی آزادی فرض قرار دی، کہیں پر نفل قرار دی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری باتیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ رہی یہ بات کہ اسلام نے آ کر اس سلسلے کو یکسر ختم کیوں نہیں کیا، تو یہ ذہن میں رکھیں، اول تو ان لوگوں کو ان کی عادتوں سے یک لخت نکالنا یہ بالکل ایسی منہ سے کرنے والی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کر لوں گا، دنیا میں کوئی ایک مثال بتائیں کہ اگر کسی شخص نے پوری قوم کو یک لخت 1 منٹ میں یا 1 سال میں 6 مہینے میں ان کی عادتیں بدل دی ہوں، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مثال دی تو بات دور چلی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ مالکوں کے لیے اتنی پریشان، مالک کیا کرتے؟ مالک کرتے چلو نوکر رکھ لیتے، غلام باندھیے، نہیں تو نوکر رکھ لیتے، وہ تو صاحب حیثیت تھے۔ پریشانی تو ان غریبوں کے لیے ہے جو مملوک تھے، گھر بار کچھ بھی نہیں، جی ٹھیک ہے نا، مرد بھی پریشان ہے، عورتیں بھی پریشان ہیں، جائیں تو جائیں کہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کا تحفظ بھی اسی میں تھا، انہیں چھت ملی رہے، ان کو کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، ان کے حقوق ملے رہیں، البتہ وہ معاشرے کے اندر ایک عزت والی حیثیت کے ساتھ قائم رہے، ان کو عزت دی اسلام نے آ کر۔ بات سمجھے؟ تو بات یہ دور نکل گئی، یہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ آج کل جو ہے وہ اسلام کا مقابلہ دلائل کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا، البتہ سازشیں کی جا سکتی ہیں اسلام کے خلاف، جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا سکتے ہیں، بے جائے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے حقائق کا، اور اسلام پر کیے جانے والے حقیقت میں کوئی اعتراضات نہیں ہیں، یہ جاہلوں کی گھڑی ہوئی چند ایک باتیں ہیں، جو نظام سلسلے ان باتوں کو نہیں جانتے، یا جانتے ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا وہ ان کا مشن ہی ہے اسلام کو بدنام کرنا۔ تو ہم ان کو تو نہیں روک سکتے، لیکن کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے حقائق کیا ہیں، اور دفاع کی صلاحیت ہمارے اندر لازمی طور پہ موجود ہونی چاہیے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی، الفاظ عتق یہ کیا ہے؟ یہ ملک رقبہ، یہ ملک متع۔ جب انت حرہ بولا تو ملک رقبہ زائل، ملک رقبہ زائل تو اس کے واسطے سے ملک متع زائل، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ سبب ہوا، یہ علت ہوا، یہ حکم ہوا، ٹھیک ہے؟ معنی کریں، جیسے ملک متع کے زوال کا اتصال الفاظ عتق سے، یہ ملک متع، یہ انت حرہ، ملک رقبہ کے زوال کے تابع، یہ بیچ میں ملک رقبہ، سمجھے بات کو؟ جی۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ اختيارة الأصل للفرع والسبب للحكم دون عكسه۔ پڑھیں۔ لأن اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم الأصل پڑھیں لاستغنائه عن الفرع۔ بس پہلے سمجھیں اس کو حکم کیا ہے۔ اس کو حکم یہ ہے کہ سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، مسبب بول کر سبب کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ وہاں پر استعارہ جانبین سے تھا، یہاں پر استعارہ من جانب واحد ہے، ٹھیک ہے؟ معنی کریں۔ اور بے شک یہ حکم بیان کر رہے ہیں اس کا، اور بے شک یہ کیا اتصال الفرع بما هو سبب محض، ان حکم میں ہو کا مرجع کیا ہے؟ اتصال الفرع بما هو سبب محض، یہ والا اتصال ثابت کرتا ہے اصل کے استعارہ کو فرع کے لیے۔ آگے کہنا وَالسَّبَبِ لِلْحُکْمِ، یہ عطف تفسیری ہے، بتانے کے لیے کہ اصل اور سبب سے مراد ایک ہی ہے، اور فرع اور حکم سے مراد ایک ہی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ثابت کرتا ہے اصل کا استعارہ فرع کے لیے اور سبب کا حکم کے لیے، نہ کہ برعکس، اس کا برعکس نہیں ہے۔ حکم بول کر میں ترجمہ نہیں کر رہا، حکم بول کر جو سبب ہے اس کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا۔ بات آئی ہے ذہن میں؟ یہ تو ہو گیا اس کا حکم۔ اب بات آ گئی ہے اس کی دلیل کی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ توجہ ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ یہاں پر عبارت کچھ جو ہے وہ ناقص ہے، آپ نے جو عبارت پڑھی ہے وہ صحیح ہے، تو کیا یہ ادھر متن میں موجود ہے، حاشیے سے پڑھی ہے؟ ہاں، یہ اس میں ہے دون عکس ہی، لأن اتصال
فرع بالاصل ایسی ہے نا، لأن اتصال الفرع بال جی یہ جو نسخہ ہے نا، یہ جو نسخہ ہے اس پہ نہیں ہے، یہ سائیں والوں نے میرے پاس شاید پڑھی ہے، ہاں ایسی لأن اتصال الفرع بالاصل حاصل عبارتی وأنه يوجب استعارة الأصل للفرع والسبب للحكم دون عكسه یا دون العكس، دون عكس ہی ہے، دون العكس ہے، دون عكس ہی ہے نا، ہاں دون عكس ہی، لأن اتصال الفرع بالاصل في حق الاصل في حكم العدم ایسی ہے، لأن اتصال الفرع بالاصل في حق الاصل في حكم العدم، توجہ ہے، پہلے حکم بیان کر دیا، حکم یہ ہے کہ ایک جانب سے استعارہ ہو سکتا ہے، دوسری جانب سے استعارہ نہیں ہو سکتا، بات ہے ہی ذہن میں، سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، بات معقول ہے، اب مسبب بول کے سبب کا ارادہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اصل سوال تو یہ بنا، دیکھیں ما قبل میں گزرا نا، علت بول کے حکم، حکم بول کے علت، جانبین سے استعارہ، علت بول کے حکم، بات سمجھ میں آتی ہے، سبب بول کے مسبب، اس کی دلیل ادھر ہی آ گئی ہے، آپ خارجی طور پہ سوال کر سکتے ہیں اس کی دلیل کیوں نہیں پیش کی جی، تو اس کی دلیل اس لیے پیش نہیں کی کہ اس ضمن میں آ چکی ہے دلیل، اب یہاں پر دلیل اس کی پیش کر رہے ہیں کہ حکم بول کر سبب مراد نہیں ہو سکتا، مسبب بول کر سبب کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، فرع بول کر اصل مراد نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کہتے لأن اتصال الفرع بالاصل فی حق الاصل فی حکم العدم، توجہ رکھیں، اتصال ہے فرع کا اصل کے ساتھ، اس کی دو حیثیتیں ہیں، توجہ ہے، فرع کا اصل کے ساتھ اتصال، اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے فرع کے حق میں اور ایک ہے اصل کے حق میں، فرع کا اصل کے ساتھ جو اتصال ہے فرع کے حق میں معتبر ہے، اصل کے حق میں غیر معتبر ہے، کل معدوم ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات پہ توجہ دینا، آگے نظیر بھی پیش کر رہے ہیں، چلو یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، یہ جو نظیر ہوتی ہے نا، مثال جو ہوتی ہے، مثال میں اور نظیر میں فرق ہوتا ہے، میں نے ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ بنایا اور اس میں ایک مسئلہ کو بطور نظیر پیش کیا، اور میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نظیر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب دشواری یہ ہے کہ ہمارا مخاطب ایسے حضرات ہیں جو نظیر اور مثال میں فرق ہی نہیں سمجھ رہے، وہ ہماری باتوں کا جواب دے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم نے کہا کیا ہے، اور رات میں نے ایک ویڈیو سنی ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے شاید کہا، فلاں کہا، یوں کہا، وہ کہا، تو اب کیا کہا جائے، کئی دہائیوں سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیندار اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے، مانتے، منواتے آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ نظیر کیا ہے، مثال کیا ہے، جب ان دونوں میں فرق ہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ایسا کریں گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا مخاطب کون ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے بار بار اس میں کہا نظیر پیش کر رہا ہوں، یہ نظیر ہے، اپنے مسئلے کی تائید لے رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں جی۔ تو انہوں نے پھر کل میں نے ویڈیو کلپ حضرت کا سنا تو اس میں کہہ رہے ہیں جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ شاہد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایویڈنس کا مسئلہ ہے، تو یہ کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کر لیا، بات کہاں کی کہاں چلی گئی جی۔ تو یہ دوسرا جو جاہل طبقہ ہے، اس بدبخت نے جو ہے وہ کیا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے یہ کہا جی جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذنوب کی نسبت کر دی تو پھر ہم خطا کی نسبت کیوں نہیں کر سکتے، یہ اس بات کو لے کر اس نے ویڈیو کلپ جاری کی اس اشرف دجالی نے۔ تو میں نے اس پر اس کے استدلال کے فساد پر میں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا جی۔ تو اب اس کا وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ ترجمہ کنز الایمان نہیں کر رہا، ایسے جاہلوں کو کیا جواب دیا جائے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرا استدلال فاسد ہے، تیرا استدلال غلط ہے، خطرناک ہے، اس استدلال کو لیں گے تو انبیاء کرام کی عظمت، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور حضور علیہ السلام کی بے ادبی سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ تو کہہ رہے ذنوب کی نسبت سیدہ پاک کی طرف حضور نے کر دی، تو جب حضور نے کر دی تو ہم نے خطا کہہ دی تو کیا ہو جاتا ہے معاذ اللہ من ذالک۔ تو پھر کل کو کوئی اٹھ کے کہے گا ضم کی نسبت، میں نے بار بار کہا ظاہری طور پر ضم کی نسبت ظاہری طور پر قرآن عظیم کے اندر رب نے کر دی اپنے حبیب کی جانب، جیسا تو استدلال کر رہا ہے ایسے کوئی اور بدبخت اٹھ کے کرے
اور آ کر کہے کہ بھئی ضم کی نسبت جو ہے معاذ اللہ رب نے کر دی تو ہم کون ہیں، ہم کیوں نہ کریں بھئی؟ میں نے کہا تیرا استدلال اتنا گھٹیا ہے، کل کو کوئی اٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بات کر لے گا۔ میں نے یہ کہا اور اس پہ میں نے 3 آیات پیش کی کہ اگر تو ذنوب کی بات کر رہا ہے کہ ذنوب کی نسبت صحیح ہے، حالانکہ ان کی سندوں جو سندیں ان پر سخت کلام ہے، لیکن اگر سندیں معتبر بھی ہوں تو پھر بھی حضور کسی کے بارے میں بات کریں تو اور بات ہے نا، رب کرے تو اور بات ہے۔ انبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے بات کریں، اہل بیت کے لیے بات کریں۔ ہمارے علماء نے باقاعدہ تصریح کی ہے، امام ابو بکر ابن العربی، ایک ہے ابن عربی، ایک ہے ابن العربی، یہ فرق بھی ذہن میں رکھو۔ ابن عربی شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر جنہیں ان کے لیے ابن عربی لفظ استعمال ہوتا ہے، ابن العربی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور امام ابو بکر ابن العربی یہ مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، یہ ابن العربی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابن العربی اور ابن عربی دونوں میں فرق ہے۔ ابن عربی شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی، اور ابن العربی امام ابو بکر ابن العربی، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام قرطبی نے، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان حضرات نے تصریح کی ہے۔ ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو تصریح کی اگر کوئی قرآن کے علاوہ اس قسم کی باتیں پڑھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا نا عصا آدم ربہ، رب نے فرمایا، رب فرمائے تو فرمائے، تو قرآن پاک کی تلاوت میں پڑھے تو پڑھ، اس کے علاوہ تو جو پڑھے گا وہ کافر ہے، جو بولے گا اس کے علاوہ وہ کافر ہے۔ جی تو میں نے یہ گفتگو کی کہ آپ کن امت کو کدھر لگانا چاہ رہے ہیں، امت کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یہ کس قسم کے استدلالات سے لوگوں کو واقف کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسبت کر دی، تو پھر ہم اگر خطا معاذ اللہ بول دیے تو کیا جاتا ہے؟ ارے نامعقول انسان، یہ کون سا استدلال ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، وہ صحابہ کے لیے بولیں، وہ اہل بیت کے لیے بولیں، وہ بڑی شان والے ہیں، وہ جانیں ان کی معاملات جانیں، ہماری کیا اوقات ہے ہم بڑوں کے لیے ایسی بات کریں؟ مقصد یہ تھا جی۔ تو اب انہوں نے جناب والا، مجھے پتہ چلا، میں نے دیکھا نہیں ایسے جائنوں کے کلپس وغیرہ میں نہیں دیکھتا، مجھے پتہ چلا جی انہوں نے کہا جی دیکھو جی ترجمہ کنز الایمان نہیں کر رہا، ترجمہ کنز الایمان کرتا تو اس کو پتہ چل جاتا اس آیت کی معنی کیا ہے۔ ایسے جہل ٹولے کے ساتھ ہمارا جو واسطہ پڑ گیا ہے۔ تو اس لیے مثال اور نظیر کا فرق میں بتا رہا تھا، تو مثال اور نظیر میں فرق ذہن میں رکھنا، جس ضابطہ اور جزئیہ کو آپ واضح کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جس ضابطہ کو واضح کرنے جا رہے ہیں اس کی جزئیات سے ہوگی مثال۔ کل فاعل مرفوع، اب ضرب زید یہ مثال ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، یعنی کل فاعل کی جزئی ہے نا، تو جس ضابطہ کی آپ وضاحت کر رہے ہیں، جس کی وضاحت کے لیے آپ اس کو مثال لے کر آئے ہیں، اس کی جزئیات سے ہے تو پھر یہ مثال ہے۔ اس کی جزئیات سے نہ ہو لیکن اس پر لگنے والے حکم میں مفید ہو، یہ میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اس پر لگنے والے حکم میں مفید ہو، اب یہ مثال نہیں ہے، یہ نظیر ہے۔ ملتے جلتے جو مسائل ہم ہوتے ہیں، اس سے تائید لے لی، اس سے تائید لے لی، ٹھیک ہے نا، موضوع کی جزئیات سے تو نہیں ہے، قضیہ کی جزئیات سے نہیں ہے، قاعدہ کی جزئیات سے نہیں ہے۔ تو میں نے اس کے اندر بار بار کیا کہا کہ نظیر ہے، انہوں نے اعتراض کیا نہیں آپ اس کو شاید سمجھ بیٹھے، یہ تو ایویڈنس ہے۔ میں نے کہا اب علماء کو ہم کیا کہیں، عوام کو تو سمجھائیں، علماء کو کون سمجھائے؟ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ آگے چل کے اس کی نظیر پیش کر رہے ہیں، آپ نظیر سمجھے، پہلے دوبارہ وہی بات سمجھ لیں، بات کہیں اور چلے گی۔ جعفری تو جو ہے تو اتصال ہے فرع کا اصل سے، اس کی حیثیتیں ہیں دو، فرع کا اتصال ہے اصل سے، اس کی حیثیتیں دو، ایک ہے فرع کے حق میں، ایک ہے اصل کے حق میں۔ فرع کا اصل سے اتصال ہے لیکن ایک ہے فرع کے حق میں، ایک ہے اصل کے حق میں۔ فرع کا اصل سے اتصال فرع کے حق میں معتبر ہے، فرع کا اصل سے اتصال اصل کے حق میں کل معدوم ہے۔ بات سمجھے؟ آپ نظیر سمجھے، مثال نہیں ہے، نظیر سمجھے۔ آپ نے کسی شخص نے کہا کہ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام تھا ہند اور دوسری کا کوئی اور نام کر لیں، ہند طالق و
یہ مثالیں جو دیتے ہیں اصل میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ناموں کی مثالیں، یہ تو معاذ اللہ ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اس تصور سے دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نام ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سب سے عمر میں سب سے جو بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، تو اس لیے کوشش کریں کہ ان بڑی ہستیوں کو مثال میں نہ لائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی اور مثال بنا لیں، مثال کے طور پہ کوئی نام بتا دو جی، ہاں ٹھیک ہے، ہند طالق و خالدہ، ہند طالق و خالدہ، جب کہا نا ہند طالق و خالدہ، آپ دیکھیں یہ خالدہ اس کا اتصال ہے کس کے ساتھ؟ ہند طالق کے ساتھ، لیکن یہ اتصال اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے خود اس کے اپنے حق میں، اس کے اپنے حق میں کیا کہ یہ جملہ ناقصہ ہے نا، وہ خبر نہیں ہے نا، خالدہ کے پاس خبر نہیں ہے، لہٰذا وہ جملہ کاملہ سے خبر کا استفادہ کر رہی ہے۔ یعنی ہند طالق و، ایک بیوی کا نام تھا ہند اور دوسری کا نام تھا خالدہ، تو اب اس نے کہا ہند طالق و خالدہ، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب ہند طالق و خالدہ، تو اب خالدہ نے بھی خبر کا استفادہ کیا جملہ اولا کاملہ سے، خالدہ کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا معاملہ کہ و خالدہ اس کا اتصال تھا ہند طالق کے ساتھ، اور اس سے اس نے خبر کا استفادہ کیا، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن ہند طالق کو کوئی فائدہ دیا؟ توجہ ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ کلام کا اول موقوف ہے، خالدہ تک موقوف ہے، لیکن اس کے لیے موقوف ہے، اپنے لیے نہیں، لہٰذا اگر وہ خالدہ نہ بھی بولے جب بھی ہند کو طلاق ہو جائے گی، ہند طالق بولا نا طلاق ہو جائے گی اس کو۔ اول ایک کلام موقوف ہے آخر ایک کلام پر، لیکن اپنے حق میں نہیں، اس کے حق میں، سمجھے؟ تو خالدہ جو جملہ ناقصہ ہے وہ جملہ کاملہ کے ساتھ اس کا اتصال ہے، لیکن جملہ کاملہ کے ساتھ اتصال ہے اپنی خبر کے استفادہ کے لیے، اس میں کسی قسم کا فائدہ نہیں دے رہا، لہذا یہ اس کا ہونا نہ ہونا اس کے حق میں برابر ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ انہوں نے نظیر اس لیے نظیر اس لحاظ سے کہ ایک معنی کلی میں اس کے ساتھ شریک ہے، کیسا ہو سکتا ہے ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اتصال ہو، اور اتصال کی دو حیثیتیں ہوں، ایک حیثیت میں وہ اتصال معتبر اور دوسری حیثیت میں کالعدم ہو، سمجھے بات نہیں؟ تو اس معنی کلی میں یہ دونوں شریک ہیں، بات سمجھے؟ تو فرع کا اصل کے ساتھ اتصال ہے، فرع کا اصل کے ساتھ اتصال ہے، اس کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت خود فرع میں فائدہ اور دوسری حیثیت کیا؟ اصل میں فائدہ۔ اصل میں فرع کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو سرے سے مستغنی ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ بات سمجھو دھیان سے، اس میں اور پچھلی گفتگو میں تھوڑا فرق سمجھو، بات تم پر واضح ہو جائے گی۔ میں نے کیا کہا تھا بھائی بے کرے ملک حاصل نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں حاصل ہو سکتا نا، بے کرے اور ملک حاصل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا بے کا ملک کے ساتھ بڑا گہرا اتصال ہے، بے ہو ملک نہ ہو نہیں سکتا، بڑا مضبوط اتصال ہے، برخلاف کس کے؟ اس نے کہا انت حرہ، زوال ملک رقبہ ہو اور زوال ملک متع نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھنا۔ کیسے؟ وہ حلال ہی نہیں تھی اس کے لیے، پہلی مشرکہ تھی، مجوسیہ تھی، سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب وہ حلال ہی نہیں تھی، زوال ملک متع ہوا ہی نہیں، اچھا انت حر کر لو نا، لڑکی کے بجائے لڑکا وہ غلام ہے، اس کو کہا انت حر، زوال ملک رقبہ ہے، ملک متع حاصل ہی نہیں، تو دیکھو اب یہ انت حر اس سے مستغنی ہوا نہ ہوا، یہ پایا جا رہا ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، بات سمجھے؟ برخلاف کس کے؟ کہا بے تو اشترائی تو، بے ہوئی اور ملک نہ ہو نہیں سکتا، بے ہو ملک نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، اتصال ہے، تعلق ہے، لزوم ہے، یہاں پر الفاظ عتق ہوں، زوال ملک متع ہو ہی نہیں، ہو سکتا ہے، لزوم ہوا نہیں ہوا، تو لہٰذا اصل اس کے حق میں اس سے مستغنی ہے، اس لیے وہ بول کے اس کا ارادہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مستغنی ہے اس سے۔ نہیں سمجھو بات، خلاصہ پھر سمجھیں توجہ سے، توجہ ہے نہیں ہے؟ لاشاری ہے، لاشاریان ہے نا دو، ایک
توجہ رکھیں کہ کیا وجہ ہے اصل بول کے فرع کا ارادہ ہو سکتا ہے، فرع کے بول کے اصل کا ارادہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا لأن اتصال الفرع بالاصل فی حق الاصل فی حکم العدم، اتصال فرع کا اصل کے ساتھ اصل کے حق میں معدوم ہے، اصل کے حق میں معدوم ہے۔ فرع کا اصل کے ساتھ اتصال فرع کے حق میں معدوم نہیں ہے، اصل کے حق میں معدوم ہے۔ بھائی کیوں معدوم ہے؟ اس لیے کہ اصل میں اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اصل اس سے مستغنی ہے۔ جب اصل اس سے مستغنی ہے، فرع کا اصل کے ساتھ اتصال ہے، فرع کے حق میں فائدہ ہے، اصل کے حق میں وہ کل عدم ہے۔ جب کل عدم ہے، کل عدم ہے تو ذہن میں رکھنا اب اس کو بول کے اس کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اس سے سرے سے مستغنی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ البتہ یہ جو ہے یہ اصل ہے، یہ سبب ہے، یہ مسبب ہے، یہ چونکہ اصل ہے، اصل بول کے فرع کا ارادہ کیا جا سکتے، اس پہ دلیل تو پہلے گزر چکی ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ مستغنی کیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل پائی جائے، انت حر پایا جائے، انت حر پایا جائے، اور زوال ملک متع نہ ہو، کیونکہ زوال ملک متع حاصل ہی نہیں تھی۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو زوال ملک رقبہ ہو گیا، انت حر بھی آیا، انت حر بھی آیا، زوال ملک رقبہ بھی آیا، اور زوال ملک متع نہیں آیا، تو اصل اس سے مستغنی ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا یہ جو اتصال الفرع بالاصل ہے فی حق الاصل کل عدم ہے، اس کی پھر آگے مثال و نظیر پیش کی کہ بھئی آپ دیکھ لیں، جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، لیکن اتصال کس اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس جملہ اولا کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا۔ بات سمجھو؟ ہند طالق و خالدہ، ہند طالق و خالدہ، اب خالدہ جملہ اولا موقوف ہے، اول کلام موقوف ہے آخر کلام پر، ذہن میں رکھنا، اول کلام آخر کلام پر موقوف ہوتا ہے، اول کلام موقوف ہے آخر کلام پر، لیکن آخر کلام کو فائدہ دینے کے لیے، اپنے فی نفسیہ تمامیت کے لیے نہیں۔ یہ جملہ فی نفسیہ تمامیت کے لیے آخر کلام پر موقوف نہیں ہے، آخر کلام پر موقوف ہے آخر کلام کو مکمل کرنے کے لیے۔ اگر جو ہے نا یہ اس پر موقوف نہ رہتا، ہند طالق الگ ہو جاتا، اکیلا خالدہ 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 100 بار کرتا تو کیا اس کو طلاق ہو جاتی؟ طلاق نہ ہوتی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب یہ اول کلام آخر کلام پر موقوف رہا تو دونوں کو طلاق ہو گئی۔ تو آخر کلام کے حق میں موقوف ہے، خود اپنے حق میں موقوف نہیں ہے۔ تو اتصال فرع کا اصل کے ساتھ، جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ کے ساتھ، جملہ ناقصہ کا جملہ کاملہ کے ساتھ، جملہ کاملہ کے حق میں کل معدوم کل عدم ہے، جملہ ناقصہ کے حق میں معتبر ہے۔ یہی بالکل معاملہ ہے کہ کہاں پر فرع کا اصل کے ساتھ اتصال، فرع کے حق میں معتبر ہے، اصل کے حق میں کل عدم ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ جعفری توجہ ہے؟ کیونکہ اتصال فرع کا اصل کے ساتھ اصل کے حق میں عدم کے حکم میں، اصل کے حق میں وہ عدم کے حکم میں کیوں آ گیا؟ اس نے کہا کہ اصل تو فرع سے یکسر مستغنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا بھائی انت حرہ بولا، زوال ملک متع پایا ہی نہیں گیا کیونکہ حاصل ہی نہیں تھا، بس پب مستغنی ہونے اصل کے فرع سے، اور وہ نظیر ہے جملہ ناقصہ کی، نظیر ہے مثال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا کاظم؟ اور نظیر ہے جملہ ناقصہ کی جب معطوف ہو جملہ کاملہ پر، موقوف ہوگا اول کلام آخر کلام پر، آخر کلام کی صحت اور آخر کلام کے اول کلام کی جانب احتیاجی کے لیے آخر کلام درست نہیں ہوگا اگر اول کو نہ روک کے رکھیں۔ ہم کہ اول کو جانے دو، ہند طالق کو مکمل ہونے دو، بھائی ہند طالق مکمل ہو گئے، خالدہ اکیلی کیا کرے گی؟ سمجھ رہے بات کو؟ لہٰذا صحت آخر کلام موقوف ہے اول کلام پر، سمجھے بات کو؟ آخر کلام محتاج اول کلام کا، اول کلام کی صحت اس پر موقوف نہیں ہے، اول کلام اس کے لیے محتاج ہے، ادھر سے محتاجی ہے ادھر سے محتاجی نہیں، وہ صحت میں محتاج ہے یہ صحت میں محتاج نہیں، اس کی جانب سے معتبر ہے اس کی جانب سے غیر معتبر ہے۔ توجہ نہیں ہے؟ جعفری کو پانی پلانا بہرحال اول ہے تو تام ہے اپنی ذات میں، بس وہ اس کے مستغنی ہونے کے آخر کلام سے۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟